السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگیں جب کمپلیٹ ہو گئیں تو اس کے بعد صلح کا معاملہ آتا ہے۔ جو صلح کی گئی اس کا نام صلح حدیبیہ تھا، اور اس کی کچھ شرائط تھیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کون سی ہے۔ اس سال مسلمانوں کو عمرے کی اجازت نہ ہوگی اور وہ واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، اگلے سال مسلمان عمرے پر آ سکتے ہیں مگر 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، صلح حدیبیہ کے معاہدہ 10 سال کے لیے ہوگا۔ اب اس میں یاد رکھنے کی کون سی باتیں ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ 6 ہجری کو 1400 مسلمان بغیر ہتھیار مکہ حج کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ کفار نے مسلمانوں کو راستہ روک لیا۔ تصادم سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ مسلمانوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت رضوان کی۔ اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان سے خوش اور راضی ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جھوٹی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے۔ یہ معاہدہ تاریخ اسلام میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات بنی۔ نمبر 1، خانہ کعبہ میں قریش مکہ نے 308 بت رکھے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ کو شرک اور بت پرستی سے پاک کرنا مسلمانوں کی ضرورت تھی۔ نمبر 2، مسلمانوں کی خواہش تھی کہ مکہ پر قبضہ کر کے اسلام پھیلائیں۔ اس میں جو واقعات ہوئے اس میں نمبر 1 یہ تھا کہ لشکر اسلام فاتحانہ انداز میں مختلف اطراف سے مکہ میں داخل ہوا۔ نمبر 2، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے پر قریش نے حملہ کر دیا۔ مقابلے میں 2 مسلمان شہید اور 13 مشرک ہلاک ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے گھر کو مسلمانوں نے بتوں سے پاک کیا اور شرک کا خاتمہ کر دیا۔ نمبر 2، فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی آزاد اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اس میں یاد رکھنے کی کون سی باتیں ہیں؟ وہ نمبر 1، فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان مسلمان ہو گیا۔ نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معافی کا اعلان کر دیا۔ نمبر 3، فتح مکہ رمضان 8 ہجری کو ہوا۔ نمبر 4، فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی۔ نمبر 5، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمال سے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوب سے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل ہند سے، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے مکہ میں داخل ہوئے۔ نمبر 6، فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں نے 15 دن تک مکہ میں قیام کیا۔ اس کے بعد حجۃ الوداع آ جاتا ہے کہ 10 ہجری کو فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا باقاعدہ اعلان فرما دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس کی خاص تعلیمات یہ تھیں۔ نمبر 1، آج جہالت کے تمام دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں، آپ نے فرمایا۔ نمبر 2، میں تمہارے لیے قرآن مجید اور سنت چھوڑتا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، گمراہ ہونے سے بچ جاؤ گے، یعنی قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ نمبر 3، فضیلت کی بنیاد تقویٰ ہے۔ نمبر 4، دین اسلام مکمل ہو گیا۔ نمبر 5، یہ تعلیمات دوسروں تک پہنچانا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ تمام تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔